السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد لک یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہابیوں میں شرم کا کچھ بھی اثر نہیں، وہابیوں میں شرم کا کچھ بھی اثر نہیں ہے، اعتراض غیروں پر اپنی خبر نہیں۔ قابل احترام میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ حضرات ذرا اس وہابی صاحب جن کا نام غالباً فصیح الدین حیدرآبادی ہے، ان کی ایک ویڈیو سماعت کریں اور پھر اس وہابی کی تقریر کے بعد میری تقریر سماعت کریں تاکہ مکمل طور پر بات آپ حضرات کو سمجھ آوے۔ لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت بیان کر رہا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول کے تعلق سے مقلدین حضرات اپنی زبان سے یہ الفاظ کہتے رہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فقیہ نہیں تھے۔ اے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی محبت کرنے والوں، اے حنفی مقلدین بھائیوں، اللہ سے ڈر جائیے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کچھ نہ کہیے۔ حدیث سنیے، ان کی عظمت کے لیے حدیث سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف میں ابو ہریرہ کی کیا کہتے ہیں سنیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 99، عن ابی ہریرہ انہ قال قیل یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہا انہوں نے کہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سعادت مند انسان لوگوں میں کون ہے جو قیامت کے دن آپ کی شفاعت حاصل کرے گا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقد ظننت یا ابا ہریرہ، مجھے یقیناً یہ گمان تھا اے ابو ہریرہ ان لا يسألونی عن هذا الحدیث احد اول منک، مجھے یہ گمان تھا کہ یہ حدیث تم سے پہلے کوئی اور مجھ سے سوال نہیں کرے گا اس حدیث کے تعلق سے۔ لما رأيت من حرصك على الحديث، کیونکہ میں نے تمہاری حرص دیکھا ہے حدیث کے علم حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اسعد الناس بشفاعتی، سعادت مند انسان لوگوں میں میری شفاعت حاصل کرنے کا یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ شخص ہوگا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، وہ شخص ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ کہاں سے؟ اپنے دل سے، خالص اخلاص کے ساتھ، صرف زبان سے رٹنے سے نہیں ہوگا بلکہ زبان سے اقرار کرنا ہے اور دل سے تصدیق کرنا ہے، پھر اس کلمے کے مطابق اپنے جسم سے عمل بھی کرنا ہے، تبھی ایمان مکمل ہے۔ تو لوگوں، اس حدیث میں جو سمجھانا میں چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لما رأيت من حرصك على الحديث، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو، میں دیکھتا ہوں تمہاری حرص کو حدیث کے علم حاصل کرنے کے لیے۔ یہ اللہ کے نبی نے تعریف کیے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، اور سب سے زیادہ روایتیں بھی اگر دیکھا جائے تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ ابو ہریرہ فقیہ نہیں ہے، کہا جاتا ہے ایسا، لیکن یہ جھوٹی بات ہے، بہت جھوٹی بات ہے۔ علماء صحابہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا جاتا ہے، الحمدللہ، وہ عالم تھے صحابہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ یاد رکھ لیجئے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت والے کروڑوں لوگ ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی برابری نہیں کر سکتے۔ یہ ہے ہمارے صحابہ کی عظمت جو اہل حدیث کی زبان سے نکلتی ہے، الحمدللہ۔ حضرات، آپ نے
اس وہابی صاحب کی تقریر سماعت کر لی، کس طرح اس وہابی نے قوم کو گمراہ کیا۔ معزز سامعین ذرا غور کریں، وہابی نے کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے مقلدین کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فقیہ نہیں تھے۔ یہ سوال قائم کیا اس وہابی نے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہابی نے کوئی حوالہ پیش کیوں نہیں کیا؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ ہے۔ کس جگہ، کہاں، کس مقلد نے حضرت ابو ہریرہ پر اعتراض کیا ہے؟ کوئی حوالہ پیش نہیں کیا، کوئی دلیل پیش نہیں کیا۔ مطلب اس کا صاف ہے کہ وہابی نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے ماننے والوں کے بغض و حسد میں خود سے اعتراض بنا ڈالا تاکہ قوم کو گمراہ کیا جا سکے۔ اور اگر بالفرض کسی نے کہا بھی ہو تو بھی سوال پیدا ہوتا ہے، وہابی فصیح الدین حیدرآبادی آپ ہی بتاؤ، میرا سوال ہے، حضرت ابو ہریرہ فقیہ تھے یا نہیں؟ اگر آپ کہتے ہو ہاں حضرت ابو ہریرہ فقیہ تھے تو ثابت ہو جائے گا کہ علم فقہ آج کی پیداوار نہیں، علم فقہ کی ضرورت بھی ثابت ہو جائے گی، جبکہ دنیا جانتی ہے کہ علم فقہ اور فقہ پر روز مرہ وہابیت اور نام نہاد اہل حدیث کے مولوی تبرہ کرتے نظر آتے ہیں۔ اور اگر جناب آپ کہتے ہو کہ حضرت ابو ہریرہ فقیہ نہیں تھے تو پھر آپ کو جواب دینے کی کیا ضرورت پڑی؟ اس سوال کے قائم کرنے کی کیا ضرورت پڑی کہ وہ فقیہ نہیں تھے؟ حضرات، اب آگے میں آپ کی بھرپور توجہ چاہوں گا۔ اس وہابی نے کہا سنو اے ابو حنیفہ سے محبت کرنے والوں، سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہابی جی میرا سوال غور سے سنو۔ حضرت ابو ہریرہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے تم نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ پر تنقید کا جو طریقہ اپنایا ہے وہ ہم خوب سمجھتے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے بغض و حسد، عناد کس قدر ہے وہابیوں کو اور نام نہاد اہل حدیثوں کو یہ پوری دنیا جانتی ہے، مگر حق وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے۔ سوال ہے کہ ہم مقلدین حنفی، سنی، محمدی تو حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ کا کرم، اس کا فضل ہے، مگر تم وہابی، تم نام نہاد اہل حدیث حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت کرتے ہو کہ نہیں؟ جواب دو۔ اور میں نے کہا تھا نا کہ حق وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے۔ اپنے مولوی کی کتاب شمع محمدی پڑھو، اس میں لکھا ہے حضرت ابو حنیفہ
رحمت اللہ علیہ سے بغض و حسد بے ایمانی کی دلیل ہے. اور یہی بات تمہارے دوسرے مولوی احسان الہی ظہیر نے بھی کہا ہے کہ جو ذرہ برابر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے بغض و حسد رکھتا ہے، تیرا مولوی احسان الہی ظہیر کہتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے. اب اس وہابی نے بخاری شریف کی حدیث نمبر 99 بیان کیا اور پھر پوری تقریر کی. اب آئیے فصیح الدین وہابی جی، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہابیت عظمت صحابہ کرام کو اپنی کتابوں میں کس طرح تار تار کیا ہے اور عظمت صحابہ سے وہابیوں نے کس طریقے سے کھلواڑ کیا ہے، اور صحابہ کرام کے متعلق وہابیوں نے قوم کو کیا درس دیا ہے، کس طرح وہابیوں نے صحابہ کرام کو روز مرہ کے مسائل سے لا علم لکھا اور کہا ہے. فصیح الدین وہابی صاحب نوٹ کرو، اور پوری دنیا کے وہابیت سب کے سب نوٹ کرو. کتاب کا نام طریق محمدی، لکھنے والا وہابی مولوی محمد جونا گڑی. کتاب چھپی کہاں سے ہے؟ اہل حدیث اکیڈمی، مونات، بھنجن، یو پی سے. صفحہ نمبر ہے 94. فصیح الدین وہابی جی سنو کیا لکھا تمہارے مولوی نے. لکھتا ہے بہت سے صاف صاف موٹے موٹے مسائل ایسے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان میں غلطی کی. یہ عبارت یاد رکھو. اب سنو، فصیح الدین حیدرآبادی عظمت صحابہ کا نام لے کر قوم کو گمراہ کرنے والوں سنو. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا علم کیسا تھا، اپنے اسی مولوی کی زبانی سنو. اسی کتاب طریق محمدی کا صفحہ نمبر ہے 99. لکھا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں تمام روئے زمین کا علم رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا علم، تو تمام روئے زمین والوں کے علم سے حضرت فاروق اعظم کا علم بڑھ جائے گا. وہابی ایسے صحابی رسول جن کا علم تمام روئے زمین کے علم سے زیادہ ہو، ایسے صحابی کے بارے میں تمہارا مولوی لکھتا ہے، پھر ان سے موٹے موٹے مسائل میں جو روز مرہ کے تھے ان میں غلطی ہوئی. اور پھر ایک جگہ تمہارے مولوی نے 10 مسئلے گنائے کہ یہاں حضرت فاروق اعظم نے غلطی کی، اور 10 مسئلے فاروق اعظم کے ایسے گنائے جس میں فاروق اعظم نے غلطی کی. آگے لکھا ابھی تلاش سے ایسے اور مسائل بھی مل سکتے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی 10 موٹے موٹے مسائل میں غلطی تمہارے مولوی نے نکال دی، پھر بھی تمہارے مولوی کا جی نہیں بھرا. آگے لکھا اگر تلاش کیا جائے تو اور غلطی نکلے گی. یہی تو مطلب ہوا نا. بتاؤ وہابی جی،
اگر تمہارا مولوی حضرت ابو ہریرہ جس کی تم عظمت بیان کر رہے تھے، اگر تمہارا مولوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی غلطی نکالنے پر اتر آئے تو کتنی غلطیاں نکالیں گے؟ جب حضرت فاروق اعظم کی اتنی غلطی تمہارا مولوی نکالتا ہے تو حضرت ابو ہریرہ کی کتنی غلطی نکالے گا؟ اور اتنا ہی نہیں، آگے سنو وہابی جی، اسی کتاب تاریخ محمدی صفحہ نمبر 100 کے حاشیے میں تمہارا دوسرا مولوی لکھتا ہے، یہ صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی تک محدود نہیں، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو امت میں عالم ہیں ان پر بھی بعض مسائل مخفی تھے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہی ہوا، یعنی بعض موٹے موٹے اور روز مرہ کے مسائل ایسے ہیں جن سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ناواقف تھے، اور ان مسئلوں میں حضرت ابو بکر صدیق سے غلطی ہوئی۔ وہابی جی بتاؤ اب آپ کیا کہنا ہے آپ کا؟ تمہارے مولوی نے صحابہ کی غلطی نکال دی اور قوم کو پیغام دیا، صحابہ کرام روز مرہ کے مسائل سے ناواقف تھے، یہ عظمت صحابہ بیان کیا جا رہا ہے۔ کس منہ سے تم عظمت صحابہ بیان کر رہے ہو؟ تمہاری جماعت عظمت صحابہ اس طریقے سے بیان کرتی ہے جو ابھی میں نے بیان کیا تمہاری کتاب سے، مگر آج تک کسی وہابی کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن عبد الوہاب نجدی، اسماعیل دہلوی، ان ملاحوں کی 10 موٹے موٹے مسائل جو روزے مرہ کے ہیں ان میں غلطیاں شمار کرے۔ تمہارے ان مولویوں سے غلطیاں نہیں ہوئی، صحابہ سے غلطیاں ہو گئی، اور صحابہ کی غلطیاں تم نے کتابوں میں لکھ ڈالی اور قوم کو پیغام دیا کہ صحابہ موٹے موٹے مسائل میں غلطیاں کر جاتے تھے، مگر کسی وہابی کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوئی کہ اپنے ان وہابی مولویوں کی غلطیاں شمار کرے۔ یہ عظمت صحابہ تم وہابیوں کے نزدیک ہے۔ اب یاد کرو، غور کرو، صحابہ کی غلطیاں نکالنا اور وہابی مولویوں کی غلطیاں چھپانا، یا یہی عظمت صحابہ ہے؟ اب ایک سوال میں پیدا کرتا ہوں اور سوال کرنا چاہتا ہوں، اور یہ سوال بھی میں نے تمہاری کتاب طریق محمدی سے اخذ کیا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جیسے کو تیسا، ساری دنیا کے وہابی مولویوں سے میرا سوال ہے، وہابیوں بتاؤ، صحابہ بڑے عالم تھے، صحابہ بڑے فقیہ تھے یا وہابی؟ میں سمجھتا ہوں کہ سارے وہابیوں کا یہی جواب ہوگا کہ صحابہ بڑے فقیہ تھے، صحابہ بڑے عالم تھے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے، جب وہابیوں کے نزدیک صحابہ کرام موٹے موٹے روزے مرہ کے مسائل میں اتنی غلطی کرتے ہیں، تو وہابی مولوی جو صحابہ سے چھوٹے عالم ہیں، وہابی مولوی جو صحابہ کے ذرہ ناچیز ہے، بقول اسماعیل دہلوی کے ذرہ ناچیز سے کم تر ہے، ان کا صحابہ کرام سے کیا مقابلہ؟ صحابہ کرام کے قدموں کی دھول کے برابر بھی کوئی وہابی نہیں۔ تو صحابہ کرام کی تمہارے نزدیک موٹے موٹے روزے مرہ کے مسائل میں غلطیاں کر جاتے ہیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ تمہارے وہابی مولویوں نے کتنی غلطیاں کی ہوگی۔ میں تو کہتا ہوں
کہ وہابی مولویوں کی غلطی کی انتہا نہیں، مگر وہابی عظمت صحابہ کے کہاں قائل؟ وہابی اپنے مولویوں کی عظمتوں کے قائل ہیں، ورنہ جس طرح صحابہ کی غلطی وہابی نے شمار کیا اور قوم کو پیغام دیا کہ اور بھی نکالا جائے تو اور بھی غلطی نکلے گی، کسی وہابی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اپنے مولویوں کی غلطی کو بھی شمار کر دیتا، اپنے مولویوں کے بارے میں بھی یہ لکھ دیتا کہ اگر ان کی اور غلطی نکالی جائے تو اور نکلے گی۔ ایک بات اور اخیر میں کہتا ہوں، وہابی جی بار بار آپ کو وہابی کہا، ہو سکتا ہے آپ کہیں میں وہابی نہیں، تو جناب پہلے آپ اپنے مولوی معراج ربانی کو سمجھاؤ جو کہتا ہے منہ نہ کھلواؤ میں وہابی ہوں، تو تمہاری جماعت کے مولویوں کا اقراری بیان ہے کہ تم وہابی ہو۔ اور سنو، اخیر میں ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ کوئی بھی غیر صحابی چاہے کتنا ہی بڑا عالم فقی کیوں نہ ہو، صحابہ کے قدموں کے خاک کی عظمت کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ، یہ فکر، یہ سوچ، یہ عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حنفی بھائیوں کو، سنی بھائیوں کو، محمدی بھائیوں کو ان نام نہاد اہل حدیث کے گمراہ کن باتوں سے محفوظ فرمائے اور ان کے مکر و فریب و دجل سے محفوظ فرمائے۔ اور فصیح الدین حیدرآبادی، اگر تمہارے اندر ذرہ برابر بھی احساس باقی ہے تو میری بات کو قبول کر کے حق کو قبول کرو۔